بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے غزوہ احد کا ذکر کیا تھا، ابھی اسی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزوہ احد کا تفصیلی ذکر جاری ہے۔ حصہ نمبر 49 میں بھی ہم نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا تھا، آج بھی ابھی ہم اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس ذری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شاہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 9 صحابہ کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کے کھودیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شاہ سوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ مقام پر چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو نرغے میں آیا ہی تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کے ایک معتبر تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو دیکھتے نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا بھی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی موجود ہیں، لہذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کا گھیرنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں محاذ کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں۔ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان چھوڑ کر بھاگ رائے فرار اختیار شروع کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک وہ گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا، دونوں لشکر گڈمڈ ہو گئے اور ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مارے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندوں پیچھے۔ اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گت گئی۔ حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندوں میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا، یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ خیر کا بقی رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران و سرگرداں تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی آواز پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر لیں۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں، پوچھا کہے کا انتظار ہے؟ جواب ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ انس بن نضر نے کہا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں
اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا کہ ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد میں اسے اوت کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اسی طرح ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مار سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا، اور لڑتے لڑتے خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہیں کی طرح ان کے رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا، بھائی فلاں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ انصاری نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے لڑو۔ اس طرح کے حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کی ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تند سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خبر محض جھوٹ اور من گھڑت تھی۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خون ریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرغے سے نکلے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ کے کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا۔ ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کے صف اول میں سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں سب سے آگے آ گئے۔ عین اس وقت جب اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بھی خون ریزی مارکا جاری تھا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے گھراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں 9 آدمی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت مارکہ آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت اور جان سپاری اور شجاعت اور جان بازی کے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریش صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن السکن تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن السکن کے گرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دونوں قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بیان مروی ہے کہ جب جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ آرائیاں کی، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا، اور یہ لمحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز رکھا اور چاہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن لقمہ نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری ذرا
نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی، اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھنس گئیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا اسے لے، میں کما توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھتے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربائی دان توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، اس کا دان توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا اے اللہ میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی، اے میرے قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے نادر الوجود جانبازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف 2 ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناکام بنا دی۔ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے، انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے رکھا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کی۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے وقت حملے کا ذکر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان سے نپٹے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کے وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ عقلیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 45 زخم آئے اور ان کی پچھلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئی۔ امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا، اس سے احد کے دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ ابو داؤد نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، یعنی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کا اصل کارنامہ انہیں انجام دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا تھا اے طلحہ بن عبید اللہ تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئی ہیں اور تم نے اپنے یہاں حور عین کا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشرق ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے روز دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔